بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہارٹ پیشنٹ کی چند احتیاطی تدابیر۔ تو ہارٹ پیشنٹ جو ہوتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جن کو ہارٹ کا کوئی بھی کسی قسم کا عارضہ ہو چکا ہو، اس میں ہارٹ اٹیک بھی ہے یا دل کا بائی پاس آپریشن ہے، اس طرح کا کوئی بھی اگر پرابلم ہو چکا ہے آپ کے ساتھ، یا ہارٹ کا کوئی بھی پرابلم آپ کو ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا ہے، تو اس کے بعد آپ کو چند احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ اس میں پھر یہ کہ نارمل لوگوں سے ہٹ کے آپ کو ان پہ ضرور سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ اس میں ڈائٹ کا تو سب کو ہی پتہ ہے، ڈائٹ میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، تمام چکنائی والی چیزیں، فیٹس وغیرہ، اور خاص طور پہ ایچ ڈی ایل سے مراد ہے ہائی ڈینسٹی لیپڈ پروفائل۔ اس میں جو جمنے والی جتنی بھی چکنائی ہیں وہ ایچ ڈی ایل میں آتی ہیں، ان سے لازمی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آج میں جو خاص اس میں بتاؤں گا امپورٹنٹ پوائنٹ، ان کو ہارٹ پیشنٹ کو جو میڈیسن ہے، میڈیکیشن کے لحاظ سے ہمیشہ کوئی میڈیسن استعمال کرتے وقت اپنے معالج سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے کہ یہ میڈیسن استعمال کی جائیں یا نہ کی جائیں۔ تمام جتنی نشہ آور ادویات ہیں، میڈیسن ہیں، جو بھی ہلکا سا بھی نشہ لاتی ہیں، ان میں خصوصاً، اور اس کے علاوہ جتنی بھی تھوڑے جو تیز اثرات رکھنے والی میڈیسن ہیں، اس میں ہمیشہ جو ہے احتیاط کرنی چاہیے، وہ کبھی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ بہت ضروری ہو تو اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ایسی میڈیسن استعمال کی جائیں جو نارمل اثرات رکھتی ہیں، اور ان کے اگر ہربل میڈیسن بھی استعمال کی جائیں تو نارمل، نہ بہت زیادہ گرم، تیز گرم، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی، اس طرح کی میڈیسن استعمال نہ کی جائیں، درمیانی درجے کی میڈیسن استعمال کی جائیں۔ اور سیکنڈ نمبر پہ کوئی بھی ایسا کام جس سے دل پہ بوجھ پڑے، اچانک بوجھ آئے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہارٹ پیشنٹ کو اچانک خوشی کی خبر بھی نہ سنائیں، اور اچانک جو ہے کسی صدمے یا غم کی خبر بھی نہ سنائی جائے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے تو خیر یہ دوسرے لوگوں کو گریز کرنا چاہیے۔ تو جو ہارٹ پیشنٹ خود ہیں، ان کو خود ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے کہ اچانک کوئی ایسی خبر وہ نہ سنیں۔ اس کے علاوہ وہ اور جتنے بھی اس طرح زندگی کے معمولات ہیں، اس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ کوئی ایسی ایکسرسائز نہ کی جائے جس سے اچانک تیز تیز حرکات ہوں، پسینہ ایک دم بہت زیادہ ایک دم پسینہ آ جائے اور دل بیٹھنے لگے، اور اسی طرح زیادہ غصے میں نہ آیا جائے، زیادہ جذبات میں نہ آیا جائے۔ تو ان چیزوں کا اگر خیال رکھا جائے تو ہارٹ پیشنٹ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ باقی کھانے پینے کی تدابیر وہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے، تو اس میں جتنی چکنائی والی چیزیں ان سے خصوصاً پرہیز کرنا ضروری ہے۔ خصوصاً بڑا گوشت ہو گیا، اور چھوٹا گوشت بھی حسب ضرورت کبھی کبھار استعمال کرنا چاہیے، اور مچھلی کا استعمال اچھا ہوتا ہے ہارٹ پیشنٹس کے لیے، اور اس طرح چکن کا استعمال بھی کم ہی کرنا چاہیے۔ اس طرح زیتون کا تیل بہت ہی بہترین ہے، کارن آئل بہترین غذا ہے ان کے لیے، ہارٹ پیشنٹس کے لیے۔ اور اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ذکر کروں گا۔ اور پھل فروٹس جو ہیں وہ تقریباً سارے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کیلا بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے استعمال، باقی جن میں جوسی فروٹس ہوتے ہیں، اور سبزیاں بھی ایسی جو جوسی سبزیاں ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں ہارٹ پیشنٹ کے لیے۔ اور صبح اور شام 15 سے لے کے 20-25 منٹ تک واک کرنا، ہلکی واک کرنا، یہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔